بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج کی اس بابرکت نشست میں ہم سورہ انفال کی آیات 29 اور 30 کا ترجمہ اور آسان تفسیر سیکھیں گے۔ یہ آیات تقوی، فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور کفار کی چالوں کے بارے میں اہم پیغام دیتی ہے۔ آئیے دل کی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کے ان قیمتی پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب فریب کرتے تھے کافر کے تجھ کو، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھ کو قید کر دے، او یقتلوک، یا مار ڈالے، او یخرجوک، یا نکال دے یا جلا وطن کر دے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اسی مضمون کی تکمیل ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہا جاتا ہے، تو اس کے صلے میں اس کو 3 چیزیں عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرقان، نمبر 2 کفارہ سیئات، نمبر 3 مغفرت۔ فرقان اور فرق دونوں مصدر ایک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو 2 چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے، اسی لیے فیصلے کو فرقان کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں تقوی اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی دشمن ان کو گزند نہیں پہنچا سکتا اور تمام مقاصد میں کامیابی ان کی رفیق ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائیں اور لغزشیں انسان سے سرزد ہوتی ہے دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں اور خطاؤں کی معافی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یعنی اللہ بڑے فضل اور احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ عمل کی جزا تو عمل کے پیمانے پر ہوتی ہے، یہاں بھی تقوی کی جو جزائے خیر 3 چیزوں میں مذکور ہے وہ تو جزا اور بدلے کے طور پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل اور احسان والے ہیں، ان کی داد و دہش کسی پیمانے کے ساتھ مقید نہیں اور ان کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی امیدیں رکھنا چاہیے۔
اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام اور احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر بلکہ پوری دنیا پر ہوا ہے کہ ہجرت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں تھے اور وہ آپ کے قید یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت اور عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا، جس کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں بروایت محمد بن اسحاق اور امام احمد اور ابن جریر وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکے میں دائر تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب جب کہ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ میں قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو کچھ صحابہ کرام ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں، اس لیے رؤسائے مکہ نے مشورے کے لیے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی۔ دارالندوہ مسجد حرام کے متصل قصی بن کلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قومی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور زمانہ اسلام میں اس کو مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ حسب عادت اس مہم مشورے کے لیے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو سفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے کی تدبیریں زیر غور آئی۔ ابھی مجلس شورا شروع ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دارالندوہ کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے کہ میں بھی کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ یہ سن کر اس کو اندر بلایا گیا اس ابلیس لعین کو اور مشورہ شروع ہوا تو ابو البختری ابن ہشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ اپنی موت مر جائے۔ یہ سن کر شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنچ جائے گی، اور ان کے صحابہ اور رفقا کے فدائیانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کرے اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑا لے۔ سب طرف سے آوازیں اٹھی کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد ابو الاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکے سے نکال دیا جائے، یہ باہر جا کر جو چاہے کرتے رہیں گے، ہمارا شہر ان کے فساد سے مامون ہو جائے گا اور ہمیں کچھ جنگ و جدال بھی کرنا نہ پڑے گا۔ شیخ نجدی یہ سن کر پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے شیرین کلام آدمی ہے، لوگ ان کا کلام سن کر مفتون اور مسحور ہو جاتے ہیں، اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنا لیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے۔ اب ابو جہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا، میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں، یہ سب لوگ یک بارگی ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں، ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں گے۔ اب رہا ان کے قبیلہ بنو عبد المناف کا مطالبہ جو ان کے قتل کے سبب ہم پر عائد ہوگا، سو ایسی صورت میں جبکہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے کیا ہے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا، صرف خون بہا یا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا، اور وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے۔ شیخ نجدی ابلیس لعین نے یہ سن کر کہا کہ بس رائے یہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کارگر نہیں۔ پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دے دی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کرنے کا تہیہ کر لیا۔
مگر انبیاء علیہ السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھ سکتے تھے۔ اس طرف جبرائیل امین نے ان کے دارالمشورہ کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں، اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادھر مشورے کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کرے، اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے، مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے کیسے نکلے۔ اس مشکل کام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے حل کر لیا۔ وہ یہ کہ بامر الہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی بھر کر باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا، حالانکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، تو انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں، وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہو گئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ قریشی سرداروں کے مشورے میں جو 3 رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھی، ان تینوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دے یا قید کر دے یا شہر بدر کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تدبیریں خاک میں ملا دی۔ اسی لیے آخر آیت میں فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں جو ساری تدبیروں پر غالب آ جاتی ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں مشاہدہ ہوا۔ الحمدللہ، ہم نے سورہ انفال کی آیات 29 اور 30 سے یہ سیکھا کہ تقوی اپنانے سے اللہ ہمیں بصیرت عطا کرتا ہے اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم دل سے اللہ کے بندے بن جائیں تو وہ ہر آزمائش میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تفسیر فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور مزید قرآنی پیغامات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔